عبید اللہ ابن زیاد ایک دنیاوی طور پہ ہم کہہ لیں کہ وہ عیار آدمی ہے، کلیور آدمی ہے۔ ہانی بن عروہ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد میری عیادت کے لیے آئے گا، تو جب یہ میری عیادت کے لیے آئے تو مسلم ابن عقیل اس کی گردن جو ہے وہ مار دیں۔ یہ کرمنل آدمی بالکل جس کو گورنر یزید نے بنایا ہے، جب آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ پرانے زمانے میں جائیں تو ٹرائبل سوسائٹی تھی، قبائلی معاشرہ تھا، بالکل تو قبیلے ہوتے تھے اور قبیلوں کے سردار جو تھے بنیادی طور پہ اپنے قبائل کے اوپر انفلوئنس رکھتے تھے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی کہ قبائل کے سرداروں کو بلایا جائے اور ان کو پریشرائز کیا جائے۔ تو اس نے جو ایک پہلا لائحہ عمل جو قائم کیا وہ یہ تھا کہ قبائل کے سرداروں کو میں ڈیلی بلاؤں اپنے پاس، اچھا، اور ان کو پریشرائز بھی کروں اور چیک بھی کروں کہ کون پرو اہل بیت ہے، صحیح، مطلب گفتگو سے اندازہ لگاؤں، اور اس سے کچھ مجھے اندازہ ہوگا کہ کون سا قبیلہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوگا۔ نمبر 2، مسلم ابن عقیل منظر عام پہ نہیں ہے وہ کوفہ کے اندر، 18,000 لوگوں نے ان کی بیعت بھی کر لی ہے، مگر وہ کہاں ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس کدھر ہیں؟ اور یہ بات بھی ویورز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی کہ عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ کے اندر داخل ہوا ہے جی، تو کوفہ میں یزید کی ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے۔ کوفہ از برمنگ ود سپورٹرز آف اہل البیت۔ بالکل بالکل، وہاں پر 18,000 لوگ اہل بیت کے، امام علی مقام کے سپورٹرز ہیں، اور وہاں کی جو لوکل پولیس کہہ لیں یا وہاں کی جو آرمی کہہ لیں وہ ایگزسٹ اس طرح سے نہیں کرتی۔ ٹھیک، یعنی اگر اس وقت یہ 18,000 لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیں تو یہ چند مٹھی بھر 30 40 50 100 لوگ ہوں گے جو یزید کی ایڈمنسٹریشن کو چلا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی یزید کی ایڈمنسٹریشن کو کوفہ سے اپ روٹ کرنا مشکل معاملہ نہ ہوتا اس وقت۔ درست، یعنی یہ 50 100 200 اتنے لوگ ہوں گے، باقی تمام لوگ اہل بیت کے سپورٹ اہل بیت کے ساتھ ہیں اور بظاہر، حضرت امام حسین کا انتظار کر اور رہے ہیں۔ امام حسین کا انتظار ہو رہا واہ، ہے۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد ایک دنیاوی طور پہ ہم کہہ لیں کہ وہ عیار آدمی ہے، کلیور آدمی ہے، اور وہ ایک پروپیگنڈا اور پھیلا دیتا ہے کہ دمشق سے لشکر آ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، ابھی تک ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، دمشق سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور جو بغاوت کرے گا وہ لشکر، وہ 20,000 کا ہے یا 25,000 کا یا لاکھوں کا لشکر، واٹ ایور دا نمبر میں بھی، وہ لشکر آ کے تم سب کو تہہ تیغ کرے گا۔ جو افراتفری پھیلائے گا، جو گڑبڑ کرے گا، جو کیوس پھیلائے گا، تو یاد رکھنا یزید کا ڈماسکس جو ساتھ ہی ہے وہاں سے لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا وہ پھیلا رہا ہے۔ یعنی یہ جو ٹرائبل ایلڈرز آتے ہیں، ٹھیک، ان ٹرائبل ایلڈرز کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ 2-3 پروپیگنڈ، اور جو اس کی انٹیلیجنس ہے، جو شہر کے 30 40 50 100 لوگ ہوں گے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، جن سے لوگ تھوڑے انکمفرٹیبل یا انیزی ہو سکتے ہیں کہ یزید کی آرمی شاید قریب ہی نہ ہو، بہت قریب نہ ہو، ہماری تیاری نہیں ہے، ہم تو 12,000 ہیں، ہو سکتا ہے وہ 30,000 ہوں، تو کیا کریں گے؟ مطلب یہ ڈاؤٹس لوگوں کے اندر اس نے ڈالنے شروع کیے ہیں یہ پروپیگنڈا کر کے۔ اور پھر اس کا ایک غلام تھا، اس غلام کو اس نے کوئی 3,000 درہم دیے اور اس نے کہا کہ تم کھوج لگاؤ کہ مسلم ابن عقیل کدھر ہے، صحیح، اور وہ لوگ جو اہل بیت کے سپورٹرز ہیں ان کے پاس جاؤ اور پتہ کرو، اس کے ویئر اباؤٹس کو چیک کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک الٹیمیٹلی جو ان کے ساتھی بھی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، مسلم ابن اوسجہ، جی، مسلم ابن اوسجہ وہ پرسنالٹی تھے جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کے لیے وہ بیعت لوگوں سے لیا کرتے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ، اب یہ شخص جو ہے جس کو 3,000 درہم مل گئے ہیں، جو ایک سپائی ہے، جو ایک ایجنٹ ہے، اصل میں انٹیلیجنس ایجنٹ، یہ بنیادی طور پہ اب کوفہ کی گلیوں میں راؤنڈ کر رہا ہے، جہاں پہ اہل بیت کی بات ہے، امام علی مقام کی بات ہے، ان کوارٹرز میں جا رہا ہے، اور کرتے یہ جناب مسلم ابن اوسجہ تک پہنچتا ہے، اور مسلم ابن اوسجہ کو کہتا ہے کہ میں جناب مسلم ابن عقیل سے ملنا چاہتا ہوں، درست، اور میرے پاس یہ 3,000 درہم ہے، حسینی مشن کے لیے یہ درہم جو ہے میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں،
تاکہ جب امام حسین آئیں اور امام حسین کو یا اہل بیت کو یا بنو ہاشم کو جب ضرورت پڑے تو یہ 3000 درہم ہم نذرانے کے طور پہ پیش کرتے ہیں آپ کو. صحیح. اب مسلم ابن اوسجہ اس کی بات کو آن دا فیس ویلیو اتنی جلدی تسلیم نہیں کرتے، مگر یہ شخص صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک بیٹھا رہتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے اور اپنی پائٹی کا اظہار کرتا ہے، اور کچھ دن ایسے ہی بیہیو کرتا ہے as if he is the most pious man and as if وہ اہل بیت کا سب سے بڑا سپورٹر ہے. صحیح. اور وہ کھوج لگانے میں کامیاب ہوتا ہے کہ ہانی بن عروہ قبیلہ مزہج کا سردار مسلم ابن عقیل کو ہاؤس کیے ہوئے. ہو. یہ پناہ جو ہے مسلم ابن عقیل کو ہانی بن عروہ نے دی ہوئی ہے. ٹھیک. اور ایک واقعہ اور جو کوئکلی میں یہاں پہ ایڈ کروں، اور شریک بن اور جو ساتھ آئے تھے جب بصرہ سے ایک بارگیننگ چپ کے لیے بھی ایک بندہ وہ لے کے آیا تھا نا، کہ شریک بن اور یہ وہ بندہ تھا جو کہ اہل بیت کا سپورٹر تھا کہ اگر کوفہ میں کوئی مشکل آئے تو شریک بن اور کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کیا جائے گا. اب یہ شریک بن اور ہی از این ایجڈ مین اینڈ ہی از اے ڈائنگ مین. اب یہ بہت بیمار ہیں اور یہ اس بصرہ سے کوفہ تک آتے آتے مزید بیمار ہو چکے ہیں. اچھا. اب شریک بن اور کیونکہ اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آئے ہیں، اب بیمار ہو گئے ہیں. ہانی بن عروہ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد میری عیادت کے لیے آئے گا، تو جب یہ میری عیادت کے لیے آئے تو مسلم ابن عقیل اس کی گردن جو ہے وہ مار دیں، اس کا سر قلم کر دیں، تاکہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے اور ہم جو ہیں زیادہ اس کسی جہاد والے معاملے میں نہ جائیں. تو شریک بن اور جو کہ اہل بیت کے سپورٹر تھے، سخت علیل ہیں، جن کو ایز اے بارگیننگ چپ بصرہ سے کوفہ لے کے آیا گیا، وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں. عبید اللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آتا ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو واصل جہنم کر دیں. صحیح. اس کو قتل کر دیں، اور جب میں پانی مانگوں گا تو آپ اس کو قتل کر دیں. اچھا. تو اب عبید اللہ ابن زیاد عیادت کے لیے آ رہا ہے، مسلم ابن عقیل کو ایک جگہ پہ چھپایا ہوا ہے، وہ پانی طلب کرتا ہے. 3 دفعہ شریک بن اور پانی طلب کرتے ہیں، اور پانی طلب کرنا ایک کوڈ ورڈ تھا کہ اس کو واصل جہنم کیا جائے. بالکل بالکل. پانی مانگا جاتا ہے، 3 دفعہ پانی مانگا جاتا ہے. جناب مسلم ابن عقیل عبید اللہ ابن زیاد پر وار نہیں کرتے، عبید اللہ ابن زیاد واپس چلا جاتا ہے. جناب مسلم ابن عقیل سے پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ کہا گیا تھا، یہ دشمن خدا، یہ دشمن رسالت مآب، یہ کرمنل آدمی بالکل جس کو گورنر یزید نے بنایا ہے، جب آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو مسلم ابن عقیل ایک حدیث رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، کسی مسلمان کو اچانک قتل نہ کرنا. تو مجھے یہ حدیث رسالت مآب یاد تھی، سبحان اللہ. میں نے اس لیے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل نہیں کیا. وہ شخص جو کہ چالیں چل رہا ہے، وہ شخص جو اور جو الٹیمیٹلی ان کا کلر ہوگا، حضرت مسلم ابن عقیل، یہ آل رسول جنگ کے اندر بھی سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باریکیوں کو ہاتھ سے جانے نہیں. یہ دیکھیں، یہ ان کا ظرف ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان حالات میں بھی بھول نہیں رہے ہیں.